بہت خوبصورت جگہ ہے۔ وہ مروب نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایسے خوابناک ماحول میں کسی خوبرو پارٹنر کے ساتھ ڈنر کا تصور بھی خواب جیسا تھا۔ زرین کی چمکتی آنکھوں میں جو ایک فطری سی خوشی چھلکتی تھی، نقاش کو ایک مدت سے اس کی تلاش تھی۔ وہ یہاں کئی لڑکیوں کے ساتھ آ چکا تھا، لیکن تقریباً ہر ایک نے یہی شو کیا جیسے ہم تو عادی ہیں اس ماحول کے، اور پھر احسان جتانے کے جیسا کہ ہاں اگر تم نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو یہ ہمارا حق ہے۔ جبکہ وہ جھلی سی لڑکی بار بار یہاں چاروں جانب دیکھتی اور کھلکھلا کر نقاش کو دیکھتے ایک ہی جملہ بولتی: میں نے ایسے ریسٹورنٹ بس ٹی وی ڈراموں میں دیکھے ہیں۔ میں نے سنا ہے یہاں پلیٹ میں اتنا چنی جیسا دے دیتے ہیں اور اس کا بھی ہزاروں چارج کرتے ہیں۔ وہ سرگوشی کے انداز میں آگے ہوئی اور نقاش نے کہکے کو آس پاس کے ماحول کی وجہ سے جبراً روکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈیئر۔ اچھا، وہ خوش ہوئی۔ پھر تو آج کا بل میں دوں گی۔ کیوں؟ نقاش تعجب سے دیکھے گیا۔ وہ سر نے آج مجھے پہلی سیلری دی ہے نا، اور میری سیلری بھی بڑھا دی ہے۔ اب میں آفس کی اسسٹنٹ مینیجر بھی ہوں، تو اس خوشی میں ٹریٹ دوں گی۔ اگر وہ اپنی حسین آنکھوں سے نقاش کو دیکھتے اس کے دل میں گھر کر گئی۔ آج نہیں۔ وہ بھی اس کی ایکٹنگ کرتے بھولے پن سے نفی میں سر ہلا گیا۔ کیونکہ آج کی ٹریٹ ہماری دوستی کی خوشی میں ہے۔ اوکے، لیکن آپ کو مجھ سے پھر ٹریٹ لینی پڑے گی، وہ بھی میری مرضی کی جگہ پہ۔ سر کے بل حاضر ہوں جناب۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ زرین ہنس پڑی۔ آج اس کے کانٹریکٹ کا 7واں اور آخری روز تھا۔ اس کام میں زرین اور صوبیہ کے ساتھ نوید نامی لڑکا بھی شامل تھا۔ نقاش کے آفس کی رینوویشن کا ٹائم مکمل ہو چکا تھا۔ اس دورانیے میں ہی نقاش اور زرین ایک دوسرے کے زیادہ نزدیک آئے تھے۔ نقاش نے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ زرین کا حسن بے مثال بھی یوں تو اسیر کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ معصومیت اور سادگی اس پر بہت جچتے تھے۔ کل تم نہیں آؤ گی آفس؟ میرا دن کیسے گزرے گا؟ دن تو ویسے ہی گزرے گا جیسے ان 7 دنوں سے پہلے گزرتا تھا۔ وہ مسکرا کر پاستہ کھانے لگی۔ سچ کہوں زرین، کیا واقعی ان 7 دنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ نقاش کے دل کی تمام کیفیات اس لمحے میں اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ زرین نے ہاتھ روک کر کہا: نقاش، مجھے دوستی سے انکار نہیں۔ اچھلی مخلصانہ دوستی کی کب کسے چاہ نہیں ہوتی؟ وہاں بس ذہن ملنا سب سے پہلی شرط ہے۔ نہ ایج، نہ سٹیٹس، نہ جنس، نہ ذات پات۔ دوستی ہر قید سے آزاد ہے۔ ہاں، ہمارے معاملے میں لڑکا لڑکی کا فیکٹر ذرا ایسا ہے کہ خیالات بھٹک سکتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو صرف دوستی کی عہد میں باندھ لیں؟ لیکن کیوں زرین؟ وہ دبا دبا سا احتجاج کر بیٹھا۔ صرف دوستی کیوں، جبکہ میں پسند کرنے لگا ہوں تمہیں۔ ساتھی ہی بننا ہے تو جیون ساتھی کیوں نہیں؟ اس نے بے اختیار زرین کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ایم سوری نقاش، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، لیکن میں اپنا دل ٹوٹنے سے ڈرتی ہوں۔ دل کیوں ٹوٹے گا زرین؟ وہ جوش و جذبات پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ میں رشتہ مانگوں گا تمہارا، اور پھر وہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا، زرین نے بے ساختہ ایک آہ بھر کر کہا تو نقاش کو بات پلے پڑی۔ اس نے خاموشی سے ایک نظر زرین کو دیکھا اور تھک کر پیچھے ٹیک لگا لی۔ اس نے سوچا تھا کہ حیثیت کا یہ فرق زرین کے حصول کی راہ کو آسان بنا دے گا۔ وہ بس ایک مرتبہ زرین کے بھائی سے اس کا ہاتھ مانگے گا اور وہ اتنی بڑی شخصیت کو بھلا کیسے انکار کرے گا؟ لیکن یہاں تو زرین کو ہی گلے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا زرین، تم نہیں جانتی کہ اب سے پہلے مجھے کیسی پارٹنرز ملی ہیں۔ لڑکیاں میرے ساتھ کے لیے مری جاتی تھیں۔ میں ذرا سا مسکرا دیتا تو کیا مطلب نکال لیتی، منتیں کرتی کہ ہمیں اپنا لو، بس کسی طرح اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے مخلص نہیں تھیں؟ یار سمجھو میری بات، لڑکی میں انا، ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے جو اس سے پہل کرنے سے روکتی ہے، لیکن محبت کا ایک طوفان ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن وہ اسے چھپا کے رکھنے کا ہنر جانتی ہے۔ لیکن جس طرح یہ لڑکیاں مکھیوں کی طرح بھن بھناتی تھیں، وہ صرف ایک مقصد، ایک گول تک پہنچنے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہی دیکھ لو، تم اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار کر رہی ہو۔ پچھلی 4 نے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں سوچا کہ اس سے پہلی منگنی میں نے کیوں توڑی، یا اگر توڑی تو اور یہ بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے ایسے کوئی سوال نہیں کیے، کیونکہ انہیں جلد از جلد میرے نام کی انگوٹھی پہننے میں دلچسپی تھی، اور وہ سب کی سب لالچی نکلی۔ زرین نے جاننے کے انداز میں اسے دیکھا۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا لالچی تھی،
اب اچھا معیار زندگی، خوشحال پارٹنر کسے نہیں چاہیے، لیکن اس طرح پیش آنا کہ مجھے سوائے اس دولت کے مجھ میں کوئی اور خوبی ہے ہی نہیں، یہ بہت تکلیف دیتا ہے۔ تو اگر مجھے بھی دولت کا لالچ ہوا تو ہم اس وقت بحث نہ کر رہے ہوتے۔ غور فرمائیے میڈم کہ اس وقت میں آپ کو منانے میں لگا ہوں، جبکہ ایسی نوبت میری پوری لائف میں کبھی نہیں آئی۔ نقاش حیدر ایک لڑکی کی منت سماجت کرنے میں لگا ہو کہ میرا پرپوزل قبول کر لو۔ اچھا، ویسے مذاق کی بات نہیں ہے نقاش، وہ ابھی بھی سنجیدہ تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شادی اپنے جیسے اسٹیٹس کے بندے سے کرنی چاہیے۔ میرا ماحول تو آپ سے بہت مختلف ہے، میں ایسی ہائی سوسائٹی میں بہت عجیب لگوں گی۔ چاہے ساری دنیا کو عجیب لگو میری بلا سے، دنیا سے لینا ہی کیا ہے؟ مجھے میرے گھر میں زرین چاہیے جسے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جو میرے دل کا سکون، میرا کل عالم ہے۔ اب کیا لکھ کر سمجھاؤں کہ مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ تم ہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہنس پڑی، لیکن اتنی بھی جلدی مت کریں، کچھ تو وقت دیں۔ پلکیں میچ کر وہ شوخی سے مسکرائی۔ ہینڈ بیگ زرین نے کندھے سے لٹکایا اور دونوں باہر نکل گئے۔ کار اس وقت سگنل پر رکی ہوئی تھی، سرخ بتی ابھی ابھی جلی تھی۔ نقاش کی کار ہی سگنل کی سب سے پہلی کار تھی۔ اچانک کار کے سامنے ایک بائک آ کر رکی اور بائک سوار نے زور زور سے گیئر مارنے شروع کر دیے۔ سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں کے سامنے کا شیشہ اونچا کر کے اس نے گھور کر زرین کو دیکھا۔ بائک کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ نقاش نے تعجب سے پہلے اس لڑکے کو پھر زرین کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے سامنے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے کپڑے کے ہینڈ بیگ کو بھینچ رکھا تھا۔ زرین، نقاش نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح اچھلی۔ بائک والے نے شیشہ آنکھوں پر درست کر کے بائک اسٹارٹ کی اور بھگا لے گیا۔ سگنل کی ہری بتی بھی جل اٹھی تھی۔